معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو 40 دن کا طوفان تفسیر فتح العزیز میں شاہد عبدالعزیز محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہتے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ طوفان کے بعد روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک کھڑکی بنائی تھی اور انہوں نے یہ کھڑکی اس وقت کھولی جب طوفان تھم گیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بلند و بالا پہاڑوں کی وہ چوٹیاں جو پانی میں ڈوب چکی تھی دوبارہ نظر آ رہی تھی۔ سمندر کے پانی کے طوفانی موجیں بھی غائب ہو چکی تھی۔ چونکہ آپ کافی بلندی پر تھے اس لیے زمین کے بارے میں صحیح طور پر آپ کو علم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے کھڑکی کے راستے ایک پرندہ چھوڑا۔ اس پرندے کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ پرندہ کوا تھا جسے چھوڑا گیا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ تاہم بعد کی روایت میں لکھا گیا ہے کہ وہ پرندہ کبوتر تھا جسے حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے واپس لوٹ آیا۔ کبوتر کے صرف پنجے ہی نم تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ کبوتر کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال زمین کا حال جاننے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو کشتی سے اتارا۔ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت الہی کے عین مطابق عمل کیا۔ انہیں کشتی کے اندر سے تمام مطلوبہ تخم اور جڑیں مل گئی مگر انگور کی بیل دستیاب نہ ہو سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، انگور کی بیل تو کشتی کے اندر دستیاب نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، انگور کی جڑ شیطان نے چرا لی ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام سختی کے ساتھ اس جڑ کی بابت دریافت کیا ابلیس سے تو اس نے جڑ چرانے کے الزام کی تردید کی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام خاصے برہم ہوئے اور ابلیس سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جڑ تم ہی نے چرائی ہے۔ شیطان نے اپنی چوری کا اعتراف کر لیا اور کچھ دیر بعد انگور کی جڑ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک شرط بھی عائد کر دی۔ ابلیس لعین نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ شرط پیش کی کہ جب وہ اس جڑ کو زمین میں بوئیں گے تو وہ صرف ایک مرتبہ اس جڑ کو پانی دیں گے جبکہ 3 بار وہ خود پانی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی شرط قبول فرمائی اور انگور کی جڑ کو زمین میں بو دیا۔ شرط کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اس جڑ کو صرف ایک مرتبہ پانی دیا جبکہ ابلیس نے پانی کے بجائے 3 جانوروں کو مار کر ان کا خون انگور کی جڑ میں ڈال دیا۔ یہ جانور لومڑی، شیر اور خنزیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انگور میں جو مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ شاید اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا، پھر شیر کی طرح اور آخر میں وہ خنزیر جیسا انداز اپنا لیتے ہیں، کیونکہ خنزیر بھی نشے کی حالت میں کسی کو نہیں پہچانتا اور نہیں سمجھتا۔ بلا شبہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہر شے میں اصل کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ انگور کے بیل لگانا۔ روضۃ العلماء میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی تو ابلیس آیا اور اس نے بیل پر پھونک ماری اور وہ بیل سوکھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑا دکھ ہوا اور وہ اس کے سبب غمزدہ اور فکر مند ہوئے۔ ابلیس نے ان کے پاس جا کر اس افسردگی کا سبب پوچھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے صورتحال بتا دی تو ابلیس نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اس انگور کے بیل کو سرسبز کرنا چاہے تو مجھے 7 چیزوں کی بنک چڑھانے، قربانی دینے کی اجازت دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کر لے۔ اس پر ابلیس نے ایک شیر، ایک ریچھ، ایک چیتا اور گیدڑ کی طرح کا باتونی، کتے کی طرح کاٹ کھانے والا، لومڑی کی طرح چپلوس اور مرغ کی طرح بلند آواز سے چیخ مارنے والا جانور ذبح کیا اور ان جانوروں کا خون انگور کی بیل کی جڑ میں ڈال دیا۔ انگور کی بیل فوراً سرسبز ہو گئی اور اس بیل پر 7 رنگ کے انگور لگ گئے۔ اس سے پہلے انگور کی بیل پر صرف ایک ہی رنگ کے انگور لگتے تھے۔ اس وجہ سے شراب پینے والا شیر کی طرح، بہادر ریچھ کی طرح، چیتے کی طرح غسیلا، گیدڑ کی طرح بھونکنے والا، کتے کی طرح لڑاکا، لومڑی کی طرح چلاک اور چپلوسی اور مرغ کی طرح آواز نکالنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر شراب حرام کر دی گئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔